السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے، جو کچھ زمین میں سب اور اس کے برابر اور اگر ان کے ملک میں ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ اسے دے کر قیامت کے دن عذاب سے اپنی جان چھڑائیں، ما تقبل منہم، تو ان سے نہ لیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، اور اسے نہ نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو دوامی سزا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ جن یہودیوں نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا اور پھر بچڑے کی پوجا کی، اور جن مشرکوں نے بتوں کی، انسانوں کی اور کسی چیز کی پوجا کی، عبادت کی، اور وہ لوگ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، تو وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر پوری دنیا کی روئے زمین کے برابر فدیہ دے دے تو کیا ان کا فدیہ قبول کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، قیامت کے دن جب کافر پیش کیا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے زمین بھر جائے تو کیا تو اسے اپنے بدلے میں دینے کو تیار ہو جاتا؟ تو ہاں میں جواب دے گا، تو اس وقت کہا جائے گا کہ تم سے اس کی بنسبت بہت آسان سی چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا۔ تو دوسری حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ اس سے جو یہ کہا جائے گا کہ اس کی بنسبت بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس سے مراد کیا ہے کہ تو آدم کے پشت میں تھا، تو یہی تجھ سے کہا گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک نہیں کرنا۔ تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کرتا رہا۔ آج اگر تیرے پاس پوری دنیا کی دولت بھی ہو اور تو فدیہ دینا چاہے تو ما تقبل منہم، وہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے کفر کی وجہ سے دائمی عذاب ہے۔ اب یہاں اس سے ایک بات، اہم بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کافر کو یہ کہا جائے گا کہ تجھ سے ایک آسان بات کا سوال کیا گیا تھا، کیا؟ ایمان۔ تو ایمان کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ قیامت کے دن جو اجر ملے گا، شفاعت کا مستحق بندہ ہوگا، رحمت الہی جو اس کی طرف متوجہ ہوگی، یا جہنم سے چھٹکارا ملنا، یہ سب کچھ ایمان پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہے تو شفاعت بھی ہے، اجر بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، جہنم سے چھٹکارا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ جہنم کا مستحق رہے گا۔ تو ایمان کی فکر بندے کو ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ اس کی فکر بندہ کرے۔ ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں کہ جیسے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے زمانے کے ایسے ولی کہ جن سے کرامتوں کا صدور ہوا، یعنی ولایت کے مقام پر بھی فائز تھے، کرامتیں بھی ان سے ظاہر ہوئیں بہت ساری، اس کے باوجود بھی ایمان کے تعلق سے ان کی فکر کو آپ دیکھیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ بہت بے چین نظر آئے، آپ زار و قطار روتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے، آپ اتنا نہ روئیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو مجھے پہاڑ کے برابر بھی گناہوں میرے اوپر ہوں تو بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں۔
انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس گناہ ہو حد سے زیادہ، لیکن ایمان ہو تو ایمان کی بنیاد پر کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلے گا عذاب کو بھگتنے کے بعد، اور جنت میں جائے گا، نجات اس کی ہوگی۔ لیکن اگر سب کچھ اعمال بے شمار ہونے کیا اور خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے خاتمہ بالخیر کا جو ہے اس تعلق سے مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ایسے ہی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان ہو اور وہ جو ہے ٹوٹ جائے، اور ٹوٹنے کے بعد وہ بکھر جائے، اور اس کے ایک تخت پر وہ آدمی بیٹھا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی ایسی حالت میں کہ سب کچھ بکھرا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ بہت پریشان ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، یعنی مجھے ایمان کی فکر ہے۔ امام حسن بصری، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی ہونے کے باوجود بھی ایمان کی اس قدر فکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تو پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کس قدر ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو دعا بھی کریں تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کے لیے کریں، ایمان کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آیہ نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نکالا من اللہ، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں پہلے جو ہے انسان کی جان کی اہمیت کو بیان کیا گیا، پھر ایک انسان کے قتل کرنا اللہ کے نزدیک گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر یہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد میں جو انسان ڈاکہ ڈالے تو اس کی سزا کیا ہے، قتل، وہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے چوری کی سزا کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب بندہ چوری کرے تو چوری ثابت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے چوری کرنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے۔ دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ نسائی شریف کی ہے کہ اگر کسی نے چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنے گردن سے اتار دیا، پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب یہاں ایک بات اہم ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جانا یہ اس وقت ہے جب وہ 10 درہم یا اس کی مالیت یعنی اس سے زیادہ کا جو ہے نا وہ سامان، ایسی سامان کی چوری کرے جو چیز جلد خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ تعویل کے بغیر وہ اٹھا لے، چوری کر لے، تب جا کے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ثبوت بھی درکار ہے، یعنی چور خود اقرار کرے اگرچہ وہ ایک ہی بار وہ چوری کیا ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے 2 گواہ دینے والے گواہ ہوں، ایک مرد ہوں تو 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، اور پھر قاضی ایسے ہی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ جو گواہ ہیں ان سے بھی سوال کرے گا، اور چور جو ہے خود اقرار کرے، اور پھر قاضی کے سوالوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ کس طرح چوری کی، کہاں سے کی، کتنے کی، کس کی چیز چرائی، سب کچھ ثابت ہونے کے بعد جو ہے تب جا کے شرعی طور پر اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب چونکہ قرآن نے حکم دیا ہاتھ کاٹنے کے چور کا، تو کیا عوام الناس میں، عام لوگوں میں بھی اگر کوئی چوری کرے، کوئی پکڑ کے چلو چوری کیا ہاتھ کاٹ دیں، اس کو اجازت ہوگی؟ ہرگز شریعت اس کو اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جہاں جو ہے قاضی شرعی قانون کا نفاذ ہے وہیں یہ قانون لاگو ہوگا۔ آگے آیہ نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ آدمی چوری کرے یا ڈکیتی کرے، جو بھی کام گناہ کا کام کرے، بڑے سے بڑا گناہ ہو، تو توبہ کر لے تو
جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور آخرت کے عذاب سے وہ بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں بھی ہے کہ وہ جو ہے توبہ قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے اگر کسی بندے کا حق تلف کیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی ادائیگی ہو، تب جا کے اس توبہ قبول ہوگی۔ آگے آیہ نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ تمام آسمان و زمینوں کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اگر چور نے توبہ نہ کی اور پکڑا گیا تو اس پر حد جاری ہوگی، آخرت میں بھی عذاب ہوگا، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، سزا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ پہلی والی آیتوں میں یہ بات تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دینا یا معاف کر دینا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کائنات کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، اور عذاب دینے میں جو ہے وہ اس کا حسن ہے اور حکمت ہے، اور معاف کرنے میں بھی اس کا کرم ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ عذاب دینا جو ہے اس کا عدل ہے، اور معاف فرمانا، ثواب دینا اس کا کرم ہے۔ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اب اس نے نیک کام کیا تو اس پر ثواب دینا واجب ہو، یا گناہ کیا تو عذاب دینا واجب ہو، واجب نہیں ہے، بلکہ وہ عدل ہے، عذاب دیتا ہے تو اس کا عدل ہے، ثواب دیتا ہے تو اس کا کرم ہے۔ یہی بات اس آیت کریمہ میں بتائی جا رہی ہے۔ آیہ نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول، اے معظم رسول، آپ کو لوگ غم زدہ نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ سرگرم ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہے۔ ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، بعض یہودی ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے کہ تو مان لو، اگر حکم نہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرو۔ ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا، اے مخاطب، جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہرگز اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اس درجہ شفیق اور مہربان ہیں کہ جب منافقین اور کفار حق چھوڑ کر کفر کی طرف دوڑتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور امت کی اس محرومی اور بدبختی پر شدید غمگین ہو جاتا۔ رب کائنات کو اپنے حبیب کے دل پر گزرنے والا یہ رنج و ملال پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل کو تسلی دی اس طریقے سے کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے حبیب، اے معظم رسول، آپ ان کے کفر میں دوڑنے کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ یعنی حضور کے دل کی خوشی اور اطمینان خود رب ذوالجلال کو کس قدر عزیز ہے اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر دوسری بات، پورے قرآن کا اسلوب طریقہ اب دیکھیں کہ یہاں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، دوسرے انبیاء اکرام کی بات آئی، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، نام لے کر پکارا گیا، لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پورے قرآن میں
اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا، اور اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، کہ یہ خطاب جو ہے نا دراصل کائنات کے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور رفعت اور جو ہے عظمت کا اعلان ہے کہ یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے بلند مرتبہ رسول ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یعنی کچھ یہودی بہت جھوٹ سنتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے کردار کو بیان کیا گیا، جو بھی بولو جھوٹ کے تعلق سے وہ سننے کے لیے تیار ہیں، اور جو بہتان ہو اس کو بھی جو ہے افطرا کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے کردار کو بیان کیا گیا کہ اس میں ان کا معاملہ کیا تھا، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یعنی قرآن نہیں بلکہ اللہ کے کلام جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی اس کو بدلنے کی ایک عادت یہودیوں میں تھی۔ اس کو مفسرین نے یوں بیان کیا کہ جیسے کہ آدمی جو ہے شادی شدہ مرد عورت بدکاری کرے تو اس کا حکم یہ تھا کہ وہ سنسار کیا جائے، لیکن ان کے یہاں کیا معمول تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے یہاں دو قبیلے مشہور تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، لیکن بنو قریظہ بنو نذیر سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے تھے، اور کیا کرتے کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کرتا تو وہ قصاص نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف دیت یعنی مال دے کر چھوڑ دیتے۔ لیکن اگر بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کی کسی شخص کو قتل کرتا تو پھر وہ قصاص لیا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تب تک ان کا یہی طریقہ کار رہا، اور ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ خیبر کے جو یہودی تھے ان کے یہاں ایک سنگین جرم سرزد ہوا، یعنی وہاں کے معزز اور بااثر طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے جو ہے بدکاری کا ارتکاب کیا، زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، توریت میں، اس جرم کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا تھی، لیکن چونکہ مجرم معاشرے کے جو ہے فیمس لوگ تھے، مالدار طبقہ تھا، تو اس لیے یہودی سرداروں کو یہ سزا منظور نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک چال چلی اور سوچا کہ مدینہ طیبہ میں موجود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحم دل ہیں، کیوں نہ ان کے پاس یہ مقدمہ پیش کیا جائے۔ تو ایک وفد انہوں نے گروپ تیار کیا جس میں کعب بن اشرف، کعب بن اسد وغیرہ جو ہے بڑے بڑے ان کے سردار یہودیوں کے شامل تھے، اور روانہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا مارنے یا منہ کالا کرنے جیسے ہلکی سزا دیں تو قبول کر لینا، لیکن اگر انہوں نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو ہرگز ماننا نہیں۔ الغرض یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، چونکہ ان کے دلوں کے چور کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے تو آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ کیا میں جو فیصلہ کروں گا تم اسے قبول کرو گے؟ تو سارے یہودیوں نے کہا ہم ضرور قبول کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ تب آپ نے فیصلہ کیا کہ مجرم جرم ثابت ہونے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجرموں کو یعنی سنگسار کیا جائے۔ جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کی بات کی تو یہودیوں کے چہروں کا رنگ اڑ گئے، اور انہوں نے اپنے پرانے دستور کے مطابق جو ہے فوراً ماننے سے انکار کر دیا، کہ یہ کہا کہ ہماری کتاب توریت میں یہ سزا ہی نہیں، آپ کس بنیاد پر جو ہے ہم یہ سزا دے رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے درمیان ابن سوریہ نام کا کوئی جوان ہے؟ تو تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ہمارا وہ بڑا عالم ہے، روئے زمین میں اس سے بڑا عالم کوئی ہے نہیں، وہ توریت کا جاننے والا ہے۔ بہت تعریفیں انہوں نے کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کے سامنے ابن سوریہ سے پوچھا کیا تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا تم ابن سوریہ جو کہے گا اس کی بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا ہاں بالکل مانیں گے، ہمارا بڑا عالم ہے۔ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا
کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، تمہیں مصر سے آزادی دلائی اور فرعونیوں کو غرق کیا، تم پر بادلوں کا سایہ کیا، منہ سلوہ اتارا۔ اب بتاؤ کیا تمہاری کتاب توریت میں شادی شدہ زانی یعنی بدکاری کرنے والے کے لیے رجم یعنی سنگسار کا حکم موجود ہے یا نہیں؟ تو ابن سوریہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور اس کا ضمیر جاگ گیا۔ اس نے تڑپ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے جس ذات کی قسم دی ہے، اگر مجھے اس کے عذاب نازل ہونے کا خوف نہیں ہوتا تو میں کبھی بھی سچ نہیں بولتا اور جھوٹ کہہ دیتا، مگر حقیقت یہی ہے کہ توریت میں سنگساری کا حکم ہے، رجم کا حکم ہے، جو اسی طریقے سے موجود ہے جس طریقے سے آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جب سچائی سامنے آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے پوچھا، پھر تم بتاؤ، جب تمہارے یہاں حکم یہ ہے کہ سنگسار کیا جائے تو تم نے اس حکم کو بدلا کیوں؟ کس طریقے سے تم نے بدلا؟ تو ابن سوریہ نے بتایا، یعنی اس نے اپنی پول کھول دی، وہ اس طریقے سے کہ ہمارا یہ دستور بن چکا تھا کہ جب ہم کسی امیر یا با اثر شخص کو زنا میں پکڑ لیتے تو اسے سزا دیے بغیر چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب آدمی اس جرم کا ارتکاب کرتا تو ہم اس پر سنگسار کر دیتے، یہ حکم جاری کر دیتے۔ یہ ناانصافی ایک عرصے سے چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے اس نے زنا کیا، اور بادشاہ اپنے چچا زاد بھائی کو بچانا چاہا، لیکن غریبوں نے اس کو نہیں مانا۔ عوام کھڑی ہو گئی، انہوں نے بغاوت کر دی۔ اب جب تک کہ بادشاہ کے بھائی کو سنگسار نہیں کیا جائے گا تب تک کسی غریب کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ سارے غریب ایک ہو گئے۔ تو اب دیکھیں کہ بغاوت ہو رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بادشاہ نے بہت سارے یہودی عالموں کو بلایا اور ایک میٹنگ بلائی۔ میٹنگ بلانے کے بعد کہا کہ قانون کچھ ایسا بناؤ جو امیر غریب سب کے لیے ایک ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک سزا مقرر کی، وہ یہ ہے کہ امیر غریب دونوں کے لیے سب کے لیے برابر ہوگا۔ کتاب کے حکم کو بدل دیا اور جہاں سنگساری کا حکم تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بدکاری کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، کوڑے مارے جائیں، 40 کوڑے مارے اور چہرہ کالا کر کے گدھے پر گھمایا جائے۔ یہ خود ساختہ سزا انہوں نے ایجاد کر لی، یعنی کتاب اللہ کو بدل کر اپنی طرف سے یہ قانون کو جاری کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے سزا بتائی تھی ابن سوریہ نے بھی وہی بتایا، لہذا انہوں نے ان دونوں کو سنگسار کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جہاں یہودیوں کی بدعہدی، علمی خیانت اور ناانصافی کو بے نقاب کرتی ہے یہ آیت کریمہ، تو وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عظمت علمی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، فیصلے کی قوت اور غیبی نصرت کو بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ نے بغیر کسی دنیاوی استاد سے پڑھے یہودیوں کی جو تحریفات ہیں، کتاب کی تبدیل کردہ باتیں ہیں، ان کے احکام کو آپ نے واضح طور پر بیان کر دیا اور یہودیوں کے مکاریوں کو لوگوں کے سامنے بتا دیا۔ تو الغرض اس آیت کریمہ میں یہی بات یہودیوں کے ایک کردار کو بتا دیا گیا کہ وہ کس طریقے سے کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یعنی مفہوم یہی ہے کہ اے معظم رسول، وہ اگر کفر کی طرف دوڑتے ہیں تم انہیں چھوڑ دو، تم غمگین نہ ہو، چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان کی فکر تھی کہ ایمان لے آئے تو اس طرح غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔